أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدقت يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ میرے بزرگوں، دوستوں، محمد حسین صاحب وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پاک نے میلاد شریف کی محفل میں عمرے کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ آمین۔ اللہ پاک ان کو اس سفر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جامع مسجد صدیق اکبر میں سالانہ ہونے والی محفل جس میں میاں اعجاز احمد خان مانیکا صاحب کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ تھا اور وہ الحمدللہ حسین صاحب کا نکلا، اور ابھی اللہ کے کرم سے مکہ مدینہ کا سفر کریں گے۔ چند باتیں یاد رکھیں، ہر چیز جو ہے نا اس کی عزت اس کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر برتن کی قدر اس میں رکھی گئی شے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ایک بانڈے چ مٹی پئی ہے نا اور دوسرے برتن چ سونا پیا ہے تو قدر کتنی ہوئے گی؟ سونے کی ڈبی جڑی ہوتی ہے وہ کوئی قیمتی نہیں ہوتی، عام سے پلاسٹک کی بنی ہوئی ڈبی ہوتی جن سونے دے رنگ یا والیاں رکھیاں جاتی ہیں، لیکن قیمتی تو قیمتی برتن نالوں اس ڈبی کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر بندے نو پتہ ہے کہ اندر سونا رکھا ہوا ہے، انہوں لوگ آدھے دل نال اور سینے نال لا کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھنا جن نے آدھے دل دے برتن جو حضور دی محبت رکھی ہوئی ہے اور باقی انساناں نالوں افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہیں تو اسی سارے مٹی دے بنے ہوئے نا، ساڑھے دا دل دا جڑا بھانڈا ہے سارے دا برابر ہے، لیکن عزت اس بھانڈے میں رکھی ہوئی محبت کی بنیاد تے کیتی جائے گی۔ جس خوش نصیب نے آدھی فکر آدھے دل آدھی سوچ مکے مدینے دی محبت بٹھا لئی تو اللہ رب العالمین زمین تے بھی انہوں عزت عطا کرے گا اور مرد تو بعد قبر وچ بھی عزت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جڑے بندے نے آدھے برتن نو خالی رکھا اور اس چیز تو محروم رہ گیا تو پھر مرد تو بعد ان دے کول پچھتاوے تو علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور ایک گل یاد رکھنا، جس طرح مدینہ شریف حسین بھائی جا رہے ہیں تو مدینہ طیبہ میں 70,000 فرشتے صبح حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، شام تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ پھر شام کے وقت 70,000 آ جاتے ہیں، وہ صبح تک حضور پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات اب اس کے اندر ہمارے لیے سمجھنے والی یہ بات ہے، جس ہستی کو نورانی فرشتے الرٹ کھڑے سلام کریں، دسو بھی انہوں نے ساڑی ضرورت ہے؟ بھی انہوں نے سلام کرنا آستے، خدمت کرنا آستے نورانی فرشتے او قطار در قطار انہوں دی بارگاہ حاضر ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ سانو حضور پاک دی ضرورت ہے اور یہ انہوں دی مہربانی ہے۔ دیکھو کتنا بڑا فرق ہے کہ کوئی بھی فرشتہ حضور پاک دی بارگاہ حاضر ہو رہی ہے تو قیامت تک اس فرشتے دی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اتنے سارے فرشتے اللہ پاک نے پیدا فرمائیں کہ 70,000 صبح 70,000 شام 1,40,000 روزانہ دی ڈیوٹی تے مامور ہیں اور وہ چلے جاندے ہیں آسمانہ دے پھر نوے آ جاندے ہیں۔ اس طریقے نال کسے بھی فرشتے دی دوبارہ قیامت تک واری نہیں آنی۔
تو یہ مسلمان دی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ سال 2 باری جاوے، 4 باری جاوے، 5 باری جاوے، وہ ہر سال جاوے، ہر مہینے جاوے، اللہ پاک انہوں بار بار آدھے محبوب دے قدمہ کی بلانا ہے۔ تو یاد رکھنا زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی تھوڑی زندگی ہے، معمولی جے دن ہیں جڑے گزر جاندے ہیں۔ اور تسی جنہیں بھی بیٹھے جے اگر یاد کرو آدھی سابقہ زندگی نو تو تسی کہو کہ میں فلانے نال لڑا، میں اے کیتا، میں فلاں کاروبار کیتا، تعلیم حاصل کیتی، آخر زندگی ختم ہو گئی اور آج اسی اس مقام تے بیٹھے ہیں۔ پچھلے لمحے سیکنڈ دی طرح گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس واسطے آدھی زندگی اچ میرے دوستو، میرے بزرگوں، مکہ مدینہ دی اور مدینے آلے دی محبت آدھے دل وچ ضرور پیدا کرنی چاہیے، اور اللہ پاک دی بارگاہ وچ سچے دل نال یہ دعا لازمی کرنی چاہیے کہ یا اللہ مرن تو پہلے مینوں مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، آمین۔ دلوں دعا نکلے نا، انہاں نے جڑا وہ آدھی کاپی ڈالی ہوئی سی نا، تو میں کاپی تے پڑھا، انہاں نے لکھا سی اون دے اوتے کہ یا اللہ مینوں مدینہ دکھا، اس طرح دے کوئی الفاظ ہے، تو مقصد مینوں مدینہ پاک دکھا۔ وہ لکھن ٹائم جیڑی انہاں دی طلب سی، تڑپ سی، کیفیت سی، اللہ نو پسند آ گئی۔ انہاں دی وہ پرچی اللہ رسول دے صدقے مینوں مدینہ دکھا دے، تو مقصد وہ طلب پوری ہو گئی۔ یاد رکھنا اللہ پاک کسی دی طلب نو رد نہیں فرماندا، دلوں نکلے دعا تو پھر اللہ رد کرے، اے اللہ دے خزانے اچھے جی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تسی دلوں اللہ دی طرف مائل ہوو، اللہ پاک آدھے خزانے دے سارے بوئے تواڈے تے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے چونکہ پورے قرآن میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے بندہ مومن یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ زمین آسمان کے درمیان جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، یہ سارا تو ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو کدھر دھکے کھا رہا ہے؟ یہ کائنات کا رنگ و بو تمہارے لیے ہے، یہ زمین کے رنگینیاں تمہارے لیے ہیں، یہ زمین کے خزانے تمہارے لیے ہیں۔ تو میری بارگاہ سے مانگ تو صحیح۔ اس لیے میرے دوستو زندگی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگتے ہیں، کبھی دل کی تڑپ کے ساتھ، کبھی فکروں کی روشنائی کے ساتھ، کبھی تصور کی بلندی کے ساتھ، کبھی اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے اپنے لفظوں کو جو ہے عشق کا جامہ پہنا کر، کبھی حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ایک بار لازمی یہ کہا کریں۔ اور تہجد میں اگر یہ توفیق مل جائے، یہ سعادت مل جائے، تہجد کا وقت ہو اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد ادا کر کے ہاتھ باندھ کے اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جب لوگ سو رہے ہوں، اس وقت تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات لازمی کہنا، یا اللہ میری زندگی گزر رہی ہے، میں غریب ہوں تو کیا ہوا، تو شہنشاہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوئے ہیں، میں کنگلا ہوں لیکن تو ایسا بادشاہ ہے جس کے خزانے نہ ختم ہوئے نہ معاشر تک کبھی ختم ہوں گے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یا ذوالجلال والاکرام، اے زمین بنانے والے، اے زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں داغنے والے، اے زمین کے خزانوں کو جو ہے وہ پیدا کرنے والے، اے زمین کے اندر جو ہے موجود چیزوں کو جاننے والے، اے عرش کو بنانے والے، اے آسمانوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے کھڑا کرنے والے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، زمانہ سو رہا ہے، میں اس وقت نہا تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اللہ تجھ سے ایک ہی طلب ہے، میرے اوپر وہ لمحے مجھے عطا کر دے کہ جب میری آنکھیں ہوں اور کعبہ مشرفہ کا غلاف ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ میرے دوستو کبھی یہ دل میں لازمی اللہ سے کہا کریں، وہ لمحے ہمیں دکھا دے کہ جب ہم طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں اور ہماری ہتھیلیاں حجر اسود کے سامنے ہوں، ہماری زبان پر تیری تسبیح و تحلیل جاری ہو، اور کبھی اللہ ہمارے اوپر وہ لمحے ہمیں نصیب ہو جائیں، ہم ملتزم پر یوں ہاتھ رکھ کے گریہ کر رہے ہوں، تیری رحمت کو آواز دے رہے ہوں، کبھی کعبہ مشرفہ کی چوکھٹ کے اوپر اور کعبے کے دروازے کی چوکھٹ پر اللہ
ہمیں ہاتھ رکھنا نصیب ہو، اس مبارک گھر کے پاس تجھے پکارنا نصیب ہو۔ اور پھر واقعی وہ لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں جب کعبے کا دروازہ سامنے ہو، ہتھیلیاں پھیلی ہوں اور بندہ اللہ سے کہے اے شہنشاہ، کوئی بھی بندہ اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں پھیرتا، اللہ ہم غریب ہیں پھر بھی ہم جو ہے ایک بک آٹا دے دیتے ہیں مانگنے والے کو، مولا اب ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں، یہ تیرا دروازہ ہے جہاں نبی بھی آئے ہیں، یا اقطاب و اغیاث آئے ہیں، جہاں بڑے بڑے کامل آئے ہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو کبھی واپس نہیں پھرتا۔ یا نا حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک دفعہ مکے گئے، حج کرنے گئے نا، تو حج کر کے واپس جب جانے لگے تو کعبے کے دروازے سے آواز آئی سارے دا حج قبول ہو گیا ہے، اے عبداللہ بن مبارک فلانی پہاڑی تے ایک بندہ بیٹھا ہے ان دا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک نو جدو پتہ چلا بھی یہ کیڑا بندہ ہے کیڑی پہاڑی تے بیٹھا ہے، او اللہ پاک نے غیبی آواز دے ذریعے دس دیتا۔ جدو اتنے گئے نا وہ شخص بیٹھا عبادت کر رہی ہے اور ان دے پیچھے جدو حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے نا تو ان نے سلام دا جواب دیتا، نال حضرت عبداللہ ابن مبارک دا نام لیا، تو بڑا حیران رہ گئے کہ انہوں میرے نام دا کی میں پتہ ہے، اور یہ بندہ ہے کہ جدا حج بھی قبول نہیں ہویا اور یہ میرا نام ہی جانتا ہے، میں انہوں ملا بھی نہیں۔ جدو نے رخ آدھا انہاں دی طرف پھیرا، اکھاں سرخ ہو چکی ہیں اور اکھاں چو اتھرو جاری ہے، اور عبداللہ ابن مبارک فرما دے میاں اے آواز میں سنی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل تو ٹھیک سنی ہے، جدو بھی حج ہوتا ہے میں حج کرنا، حج کرن تو بعد اس جگہ تے آ جانا، پھر اس وقت اس سال جیڑا ولی اللہ حج کرن آندا ہے وہ اے پیغام لے کے ہر سال میرے کول آندا ہے، ہر سال میں نے یہ کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میاں میرے روڑا کی ہے، تو کیتا کی ہے بھی تیرا ہر سال ہی حج قبول نہیں ہو رہے، تو بوا بھی نہیں چھڑتا بھی، میں بوئے دی گل کر رہی ہوں، تو ان کا دروازہ بھی نہیں چھٹ رہی ہے، غلطی تے تو کی ہوئی؟ آدھے جی غلطی یہ ہوئی کہ میں شراب دا عادی سی، شراب بڑی پیندا، اور رمضان وچ بھی میں شراب پیندا سی۔ بندہ کہتا میں رمضان وچ بھی شراب کدے نہیں چھڈی۔ ایک دن رمضان دے دن ہے روزہ نہیں، شراب پی کے میں گھر آیا اور ماں میری روٹیاں تندور تے پکا رہی سی، انہیں میں نے لان تان کی دی بھی شرم یا کر بھی آئی تو رمضان ہے اور تو رمضان جی بھی شراب پیتی، روزہ نہیں رکھا، شراب پی کے تو لڑکھڑانا آنا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نشے چور سی، میں نے کوئی ہوش نہیں آتا، میں آدھی ماں نو پکڑا تندور دے وچ سٹ دیتا، ماں میری سڑ گئی، شہید ہو گئی، فوت ہو گئی۔ جدو پھر ہوش آیا تو بندہ کہتا ہے میں آدھا وہ بازو جن دے نال میں آدھی ماں نو سٹا سی نا انہوں ایک طرح قتل کر دیتا، وہ بازو میں آدھا کٹ دیتا، وٹ دیتا، ہوش جدو آئی اور میں آدھا وطن چھڑ کے مکے آ گیا، مکے سچی توبہ کی تھی، مکے آ کے بہ گیا، اور میں ان ہر سال حج کرنا 30 سال میں ہو گئے، اور میں حج کرن تو بعد یہی میرا کام ہے، میں اللہ دی بارگاہ روندا رہنا کہ میں ماں مار دی تھی۔ تو میں نو پھر زمانے دا جیڑا بھی نیک بندہ ہوتا ہے وہ آ کے دستا ہے، انہوں غیبی آواز آندی ہے، جس طریقے بھی انہوں خواب ہے یہ جی میں بھی پیغام ملتا ہے، میرا راہ دسا جاندہ ہے، ایڈریس دسا جاندہ ہے، اور میری طرف اللہ دا پیغام بھیجا جاندہ ہے بھی تو حج کیتا ہے، سارا کام کیتا ہے لیکن تیرا قبول نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرمانے کہ میں انہوں چھڑ کے آکھا بھی واقعی تیرا حج قبول نہیں، تو جو کچھ مرضی کر، تیری کوئی شے قبول نہیں، تو ماں ماری ہے۔ اور وہ تو جدو حضرت عبداللہ ابن مبارک واپس ٹرے نا، واپس جان لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک نو فرمایا تو میرے بندے نو نا امید کیوں کیتا؟ گناہ انہیں بڑا بڑا کیتا ہے، لیکن تو کیوں انہوں میرے بوئے تو نا امید کیتا؟ اندازہ لگاؤ، جدو اے لفظ اس بندے نو دسے گئے اور وہ بندہ اس ٹائم حضرت عبداللہ ابن مبارک کو تو ہٹے نا، تو انہیں اللہ پاک دی بارگاہ چرچ کیتا مالک یقیناً میرا جرم قابل معافی نہیں، اور اے میں نو ساری زندگی بھی اگر آنکھی رکھن لوگ کہ تیرا حج قبول نہیں، لیکن سونیا میں تیرا بوا چھڑ کے جاواں تے کتھے جاواں؟
मैनू ये दस के फिर मैं जावा तो किथे जावा, मैं तेरा बुआ ते नहीं आवांगा, तेनू सद नहीं मारांगा, गुनाहगार हां, कमीना हां, बदबख्त हां, जो कुछ भी है तेरे बुए ते आके बह गया ते हुण मैनू आदे बुए तू भावें तू मार दे, जो कुछ मर्जी कर, मैं मर जावांगा, रुल जावांगा, मेरी हड्डियां टुट जाणगियां, मेरे जिस्म दे जर्रे जर्रे चिड़ियां खा जाणगियां, मैं तेरे दर पे बैठा रहांगा, मैं तेरा दर नहीं छड्डांगा। उहदी ये अल्लाह दी रहमत ते उम्मीद ओनू काम आ गई। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नू दोबारा भेजा कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तू बंदे नू मायूस नहीं करना सी, ओनू मेरा पैगाम दे दे, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैं तेरी मां नू भी बख्श दिता, तेनू भी बख्श दिता। तो मेरे दोस्तों, बंदा अल्लाह पाक को लम्हे मंगे और वाकई काबा मुशर्रफा दे कोल जाना और काबे दे दरवाजे ते जाके फिर गिरिया करना। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफा काबे दे दरवाजे दी नाल वाली जेड़ी दीवार है ना, हजरे असवद, और काबे दी दीवार दे नाल जेड़ी जगह ओनू कहंदे ने मुल्तजम, ओंदे ते हजरत उमर आधे रुखसार रख के चीखा मार के रो रहे सी। और हुजूर पाक पीछे आके देखा और नबी पाक ने फरमाया, उमर रो, ये जगह रोवन दी जगह है, अल्लाह ताला नु रोना पसंद है, अल्लाह पाक नु हिंजू पसंद है, अल्लाह पाक नु आहो बुका और आंसू पसंद है। अल्लाह पाक साडे ते रहम करे मेरे दोस्तों, क्योंकि वक्त थोड़ा है, अजान दा वक्त हो रही है। अल्लाह पाक काबा मुशर्रफा ते साडी निगाह, ये निगाहां नु इशादता मिलन कि असी मस्जिद अल हराम विच दाखिल होइए। और सुभान अल्लाह, उन्हें बाब फाहद तू दाखिल कर देन, बाबे फाहद तू दाखिल होइए और फिर हाथ बन्ने होन, शर्म नाल सिर झुका होया होवे, अखां च अथरू बह रहे होवन, फिर एक एक कदम विच आरज़ू और तमन्ना उमंडदी आए और अल्लाह पाक दी बारगाह च बंदा इवें पेश होवे जिवें मुजरम शहनशाह दी बारगाह च पेश होंदा है। फिर अगे बढ़ते 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 सीढ़ियां आ जाएंगी, सीढ़ियां उतरते उतरते फिर मताफ आ जाएगा, फिर मताफ से चलते चलते बंदा ठहरे, ठहरन तो बाद फिर अपना सर चुके, फिर निगाह उठाए और उनके सामने काबा मुशर्रफा होगा। उनके सामने जो है वो खूबसूरत जगह जहां पर निगाह पड़ते, हुजूर पाक ने कहा जिसकी निगाह काबे पे पड़ी और उसने उस वक्त अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। फिर बंदा हाथ उठाता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह की सिफाती नाम लेता है, अल्लाह ताला को बार बार आवाज देता है। उस वक्त अपने दिल की भड़ास निकाले, उसको रोना आए तो खूब रोए, अपने रुखसारों को गीला कर ले, अपनी जिंदगी की तमाम तर बदकारियों, गुनाहों, खताओं से माफी तलब करे, अपनी औलाद के लिए खैर मांगे, अपनी कब्र का नूर मांगे, अपनी माशर के दिन नबी पाक की सोहबत मांगे, अपने आप को अर्श के साए का तलबगार वहां पर पेश करे और काबे के सामने पहली मुलाकात काबे से, पहली नजर काबे पे, पहले अल्फाज काबे के पास, खुदा की कसम ये अल्लाह ताला बंदे के मिन्नोआन फौरन कबूलियत की जो है ना वो दौलत से मालामाल फरमा देता है। फिर बंदा सोचता है कहां मैं, कहां काबा, कहां मेरी निगाह, कहां रब का घर, कहां मेरे लफ्ज और कहां वो मकाम जहां नबी के पैर लगे हैं, जहां हुजूर पाक के कदम मुबारक लगे हैं। तो वहां जाके अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। हुसैन भाई हमें भी याद रखें, मियां एजाज अहमद खान माने का इनको भी याद रखें, अपने वालिदैन को, अपनी जो आपकी ज़ौजा फौत हो गई है उनको, आपके बच्चे, सबके लिए दुआ करें, नाम लेके दुआ करें और याद रखें हुण जेड़ी जगह ते खड़े जे ये वो जगह है जिथे खजाने मुकदे नहीं ते देवन वाला कदे सौदा नहीं, ते देवन वाला कदे ताना भी नहीं मारता कि तू मेरे को की लवण आया, इतने तो ताना मार दे तू की लवण आया, तो वहां ताना भी नहीं दिया जाता, हर वक्त अता ही अता किया जाता है। सुबह जाएं, शाम जाएं, दोपहर जाएं, काबे के पास रहमतें बरसती रहती हैं। फिर जिंदगी रही तो फिर मदीने की भी बातें करेंगे। अल्लाह ताला आपको उम्रा कबूल करे, सफर आसान करे और सेहत के साथ, आफियत के साथ वहां सफर करना नसीब करे। कोशिश करें वहां पर जो है मक्के पाक में, मदीने पाक में, कोशिश करें किसी से लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो जाता है बंदे की कोनी लग जाती है, किसी की चाय गिर जाती है, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अब उस घर में आए हैं जहां गुस्सा नहीं किया जाता, वहां माफी मांगी जाती है। अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बरकतें दे। मेरे समेत जितने लोग बैठे हैं अल्लाह हमें भी इस साल मदीना नसीब फरमाए, आमीन।
جی